السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، موجودہ جو حالات ہیں ان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ سوال بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ آپ کون سی جماعت کے ساتھ ہیں، آپ ووٹ کس کو دے رہے ہیں، اور پھر یہ سوال اس قدر بڑھتا ہے کہ جو آدمی اس کا جواب نہیں بھی دینا چاہتا، سوال کرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی کوئی نہ کوئی جواب ضرور لیا جائے۔ اور سیاسی طور پر جو ہمارے ملک کی سیاست ہے، ہم اتنے انتشار اور افتراق کا شکار ہیں کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو، ایک جماعت دوسری جماعت کو، ایک شخص دوسرے شخص کو برداشت نہیں کر رہا۔ اور جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی پارٹی کے قریب ہوتے ہیں، کسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں، تو اس کی شان میں اتنے قصیدے پڑھتے ہیں، اتنے مبالغے کرتے ہیں، اور جب اسی کے خلاف ہوتے ہیں تو پھر اس پہ الزامات بھی لگاتے ہیں اور بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں۔ اسلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارا رویہ محبت و نفرت میں کیسا ہونا چاہیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور بعض محدثین نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا ہے کہ احبب حبیبک ہونما، آپ اپنے محبوب سے، اپنے پسندیدہ شخص سے، اپنی پسندیدہ چیز سے جب محبت کرنے لگیں تو ہونما، ایک حد میں رہتے ہوئے، لیمیٹڈ ہو کر اس سے محبت کیجیے۔ عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، ممکن ہے کہ کسی دن آپ کو اس سے نفرت ہو جائے، تو آپ اتنی حد سے بڑھ کر مبالغہ آرائی کی حد تک محبت نہ کریں کہ جب نفرت ہو تو پھر وہ نفرت بھی حد سے بڑھ جائے۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا، اور فرمایا کہ اپنے مبغوض سے، جس سے آپ کو نفرت ہے، ایک حد میں رہتے ہوئے نفرت کیجیے۔ آپ کی زبان اس کے بارے میں نفرت کے الفاظ بول رہی ہے تو حد میں رہتے ہوئے وہ نفرت کے الفاظ ہونے چاہیے۔ آپ کسی سے نفرت کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک حد میں رہ کر نفرت کرنا۔ عسیٰ ان یکون حبیبک یوما ما، ممکن ہے کہ وہ کسی دن آپ کا محبوب بنے، اور پھر آپ کو اس کی جائز تعریف کرتے ہوئے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اس لیے جب آپ کسی جماعت کے ساتھ ہیں، کسی پارٹی کے ساتھ ہیں، تو آپ حقیقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اس کا ساتھ دیں، اور جب کسی کے خلاف ہیں تو پھر بھی الزامات اور تہمتیں نہیں، بلکہ حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مخالفت کریں یا اس کے خلاف کوئی بات کریں۔ اور یہ صرف پارٹیوں کی حد تک نہیں ہے، یہ شخصیات کی حد تک بھی ہے کہ ہماری زندگی میں آپ کسی بھی چیز سے محبت کرتے ہیں تو ایک حد میں رہ کر محبت کریں، اور اگر کسی چیز سے آپ کو نفرت ہے تو وہ بھی ایک حد میں رہ کر ہونی چاہیے۔ اور کس بنیاد پہ ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی سے نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس کا تقاضا اور اس کا معیار یہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے، وہ ایک حد میں رہتے ہوئے ہونی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بھائی بھائی سے جدا ہے، رشتہ دار ایک دوسرے سے جدا ہیں، اولاد اپنے والدین سے، والدین اپنی اولاد سے جدا ہو رہے ہیں، اور سیاسی طور پر افتراق، انتشار اور یہ جو افراتفری ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ ماضی کے واقعات ایسے بھی سامنے آئے جہاں بات قتل و غارت تک پہنچ گئی، اور کس بنیاد پہ؟ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ اس بنیاد پہ کہ آپ فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور میں فلاں پارٹی کے ساتھ ہوں، آپ فلاں کے سپورٹر ہیں اور میں فلاں کا ہوں، اس بنیاد پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ خدا را اپنے رشتوں کو قائم رکھیے۔ یہ پارٹیاں جیت کر بھی مجھے اور آپ کو کچھ دینے والی نہیں ہیں، لیکن ہمارے رشتے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار جو ہمارے کام آنے والے ہیں، جن کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے، جن کے ساتھ رہنا ہے، تو اپنے تعلقات کو، اپنی رشتہ داریوں کو، اپنی دوستیوں کو خدا را اس سیاست کی بھینٹ مت چڑھائیے، اور ہوش کے ناخن لیجئے کہ کل یہی پارٹیاں جب جیت کے اقتدار میں آئیں گی تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ہمارے رشتہ دار ہوں گے، ہمارے بھائی ہوں گے، ہمارے دوست ہوں گے، ہمارے قریبی ہوں گے، ہمارے پڑوسی ہوں گے، جو ہمارے کام آنے والے ہوں گے، جو ہماری خوشی اور غمی میں شریک ہوں گے، ورنہ یہ لوگ تو جیتنے کے بعد غائب ہوں گے اور پھر ہمیں 5 سال کے بعد دوبارہ نظر آئیں گے۔ تو اس لیے اپنی رشتہ داریوں کو بچا کے رکھیے،
اپنے تعلقات کو خراب مت کیجیے سیاست کے پیچھے اور اس جمہوریت کی خاطر اور ان پارٹیوں کی خاطر اور ان پارٹی بازی کی خاطر. تو اپنی رشتہ داریوں کو قائم رکھیں، صلہ رحمی کریں. آپ کسی کو سپورٹ نہیں بھی کرتے، آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو پھر بھی وہ ادب کے دائرے میں ہونا چاہیے، احترام کے دائرے میں ہونا چاہیے. آپ کی پارٹی اور ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کی اور ہو سکتی ہے. یہ پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں لوگوں کی، سیاستدان بھی بدلتے رہتے ہیں، قائدین بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن اپنے رشتوں کو قائم رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیتے ہیں. اور جو اس رشتہ داری کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ملا دیتے ہیں، اور جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دیتے ہیں. اس لیے اپنی رشتہ داریوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اپنے تعلقات کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.